حجاز کے کسی علاقے میں ایک تاریک اور خاموش رات تھی۔ یہ ذی الحج کے مہینے کی کوئی رات ہوگی۔ ہر طرف خاموشی اور سکوت چھائی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام گہری نیند میں تھے کہ آپ کو ایک خواب آیا کہ جس طرح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح آپ اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور آپ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی خواب آپ کو کئی دنوں سے مسلسل آ رہا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اب یقین ہو چکا تھا کہ اللہ رب العزت اسے کسی بڑی امتحان سے گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک ایسی سخت آزمائش تھی جو کوئی باپ اپنے بیٹے کے متعلق وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا یہ واقعہ کیا تھا؟ ابلیس لعین نے اس عظیم قربانی کو روکنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے کیا کہا؟ شیطان نے اس قربانی کو روکنے کے لیے سیدنا اسماعیل اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح روکنا چاہا؟ اور اس بے مثال واقعے میں انسانیت کے لیے کیا عظیم پیغام ہے؟ یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی آپ کے چچا زاد بی بی سارہ سے ہوئی تھی، لیکن کئی سال گزرنے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی بی سارہ سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ نبوی مشن اور توحید کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جانشین کی سخت ضرورت محسوس ہوئی، لہٰذا بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ ان کے ایک کنیز سے شادی کر لے تاکہ ان کی نسل آگے بڑھ سکے۔ آپ نے بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مشورے پر عمل کیا اور ان کی ایک کنیز جس کا نام ہاجرہ تھا نکاح کر لیا۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک صالح اولاد کی پیدائش ہوئی جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس تھی اور آپ نے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں اور التجائی کی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت ناز و نیاز سے پالا۔ آپ کو ان سے بے پناہ محبت تھی۔ اس دوران اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو عرب کے جنوب میں ایک گرم صحرا کے درمیان چھوڑ آئے۔ حکم خداوندی ملتی ہی آپ نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ دیا، جہاں پر آبی زمزم کا عظیم معجزہ بھی سرزد ہوا، اور بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آبی زمزم کے قریب رہنے لگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس طرح 13 سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی مقدس فضاؤں میں آبی زمزم پی کر اور بی بی ہاجرہ کی آغوش میں تربیت پا کر خوبصورت جوان کی شکل میں کچھ بڑے ہو گئے۔ رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کا ارادہ کیا۔ آپ کو مسلسل 3 دن یہ خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ بہت پریشان ہوئے۔ اس دوران آپ پر واضح وحی آ گئی کہ آپ اپنے جس اولاد کو اس قدر محبت کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ آپ کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت ملی تھی۔ سیدنا اسماعیل اب کچھ بڑے ہو گئے تھے اور ابھی جوانی میں قدم رکھنے والے تھے۔ وہ اس عمر میں پہنچ گئے تھے کہ بڑھاپے میں اپنے والد کا کام کاج میں ہاتھ بٹا سکے، لیکن عین اسی وقت انہیں ذبح کرنے کا حکم ملا تھا۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بے حد محبت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہیں تھی۔ اللہ کا جو بھی حکم تھا اسے پورا کرنا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کو مضبوط رکھا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے اس خواب کے متعلق بتایا۔ آپ نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لہٰذا اگلی صبح آپ بی بی ہاجرہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں حکم دیا کہ اسماعیل کو نہلا دھلا کر خوشبو لگاؤ اور تیار کرو۔ سیدہ ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر خوشبو لگائی اور انہیں تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکل پڑے۔ باپ بیٹا چوری اور رسی لے کر جبل عرفات کی طرف چل نکلے۔ شیطان لعین یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس عظیم قربانی کو روکنے کا ارادہ کیا۔ سب سے پہلے ابلیس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں؟ بی بی ہاجرہ نے جب یہ سنا تو کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ ابلیس بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ نے کہا، اے شخص، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہے۔ ابلیس لعین یہاں سے مایوس ہو کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف چلا گیا۔ ابلیس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا۔ قریب جا کر کہا، تجھے تیرے والد ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ سیدنا اسماعیل نے فرمایا، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ شیطان نے کہا، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی۔ اس کے بعد ابلیس لعین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اس لیے آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو آپ کو اس عظیم قربانی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے ابلیس کو دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیا اور فرمایا، اے شیطان لعین، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا۔ ربی کائنات کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کھنکر مارے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر پہاڑ کی اونچی چوٹی پر پہنچے اور آپ کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لے تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہو تو میری محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ آپ نے اپنے بیٹے کے مشورے پر عمل کیا اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو آپ نے تیز دار چھری کو پوری قوت کے ساتھ اپنے لختی جگر کے گردن پر پھیر دیا۔ این اسی وقت اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے ایک خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہو گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذبح کر دیا۔ ذبح سے فارغ ہو کر جب آپ نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئی۔ بیٹی کی جگہ ایک حسین مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اس اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ عظیم واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت اور اللہ کے لیے خود سپردگی کی ایک عظیم مثال ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھری اپنے اولاد پر نہیں بلکہ اپنے نفس پر چلائی تھی، جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ تقریباً 4000 سال گزر گئے، لیکن یہود، نصارہ اور مسلمان باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں۔